अफ़इलाउ वाला हमारे पास पैटर्न है, और ये जो अतिबाउ है ये भी इसी पैटर्न पे आता है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आप कहेंगे भाई कैसे आ रहा है, होना चाहिए था ऐसे, अप बी बा उ, अतिबाउ होना चाहिए था, लेकिन ये तो अतिबाउ आप लिख रहे हैं। यहां पर तौ के ऊपर सुकून है, यहां पर तो आप जेर लगा रहे हैं, यहां पर बा के नीचे जेर है, बा के ऊपर जबर है, लेकिन यहां पर एक ही बा है जबर वाला और शद के साथ है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये अतिबाउ अफ़इलाउ के पैटर्न पे है? असल ये होना चाहिए। तो रुको जरा, सब्र करो, यही चीज बताने वाला हूं। असल जो हमारे पास है ना वो यही है। क्या है? वो यही है। लेकिन कारी साहब सवाल है, अगर इस पैटर्न पे है तो हम हर जगह अतिबाउ क्यों देखते हैं कुरान के अंदर, सॉरी अरबी तहरीर के अंदर? उसकी वजह यह है, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आपने अगर पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्यति लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा के अद्दर्सु सालिस अशर यानी 13वां सबक शुरू कर रहे हैं, और इसका अल जुज़्उ हमज़ा शुरू कर रहे हैं। आज का दर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसमें इशारा की जमा सालिम और जमा मुकस्सर के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि वाहिद से जमा कैसे बनती है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर में क्या फ़र्क है, और ख़ास तौर पर जमा मुकस्सर के मुख्तलिफ औज़ान जो हैं उनको भी मिसालों के साथ समझेंगे। यानी आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तालिबुन तुल्लाबुन कैसे बना, रजुलुन रिजालुन कैसे बना, बल्कि ये भी जानेंगे कि तुल्लाबुन किस वज़न पर है, रिजालुन किस वज़न पर है, अतिब्बाउ किस वज़न पर है, फित्यतुन किस वज़न पर है, और इसी तरह दूसरे जमा के अल्फाज किन किन औज़ान पर आते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए आज के इस अहम और दिलचस्प सबक का आगाज़ करते हैं, अद्दर्सु सालिस अशर अल जुज़्उ हमज़ा। ठीक है जी, तो हेडिंग इंशाअल्लाह आप टॉपिक दे दीजिएगा, जमा मुकस्सर के 24 अहम औज़ान वाहिद से जमा कैसे बनाएं। ठीक है इंशाअल्लाह। तो हम सबसे पहले पेज नंबर 68 पर आते हैं, और यहाँ पर इंशाअल्लाह हम पहले इस मतन को समझते हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन यहाँ पर है, जिसको हम अल हिवार कहते हैं अरबी में, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक बड़ा ही आसान है, अगर आपने पिछले तमाम दुरूस देखे हैं, पढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। हमने पिछले असबाक में वाहिद की बात की थी, और आज इंशाअल्लाह हम जमा की बात करने वाले हैं। फ़र्क इतना ही है। सबसे पहले अद्दर्सु सालिस अशर 13वां सबक है, और अल जुज़्उ हमज़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला जुमला यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मन हाउलाइल फित्यतु तिवालु या अली। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर शुरू में ही आपको हाउलाई दिया गया है। मन आपने इससे पहले पढ़ा है, मन का माना होता है कौन, हु, जो इसमें इस्तिफहाम है। इसके बाद ये जो हाउलाई है, ये आपका इसमें इशारा है, लेकिन ये आपका वाहिद का इसमें इशारा नहीं है, ना ये मुसन्ना का इसमें इशारा है, बल्कि ये आपका जमा है। और मैंने जो आपको अस्माए इशारा का पूरा चार्ट सिखाया था, पढ़ाया था, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हाउलाई आपका करीब के इशारों के लिए आता है, जमा करीब के लिए आता है। ठीक है जी, पहले इसको पढ़ लीजिए। मन हाउलाइल फित्यतु तिवालु या अली, ए अली ये लंबे लड़के कौन है, ओ अली हु आर दीज टॉल बॉयज, यानी ये लंबे लड़के कौन है। अब हम जब ये कह रहे हैं ये लंबे लड़के, दैट मीन्स यहां पर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। अगर आपने वो चार्ट जो हमारे पास था उसको समझा होगा तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। पहले मैं वो चार्ट आपके सामने रख लेता हूं ताकि बात इंशाल्लाह समझनी आसान हो जाए। ये देखें, हमारे पास अस्माए इशारा का ये पूरा चार्ट है। ठीक है जी, इसको देख लीजिए। हमने जाना कि करीब में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जो यानी करीब के जो इशारे आते हैं, अभी आप हालत नसब और हालत जर को छोड़ दीजिए, यानी ये वाला कॉलम आप अभी जहन में ना रखें। ठीक है, हम पहले यहाँ पर सिर्फ हालत रफ़ा को लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी हमने हालत नसब और जर को इस्तेमाल नहीं करना, वो आने वाले असबाक में किया जाएगा। ठीक है, अस्माए इशारा हमारे पास ये है, यानी मुज़क्कर करीब के लिए हाजा लगता है और मुअन्नस करीब के लिए हाजी ही लगता है। इसी तरीके से फिर हालत रफ़ा जब इसकी बनती है तो हादानी हातानी बनती है। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि करीब में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही सेगा इस्तेमाल होता है, यानी ये मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है।
اگر ہم نے کہنا ہو یہاں پر ہم نے کہا ہاؤلاء الفتیۃ یعنی یہ لڑکے، اور ہم کیسے تھے ہاؤلاء البنات یہ لڑکیاں، تو ہم لڑکی اور لڑکوں کے لیے ہاؤلاء کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کسی کی قید نہیں، یعنی یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. اور اسی طریقے سے بعید کے جو جمع اسم اشارہ جمع میں آتا ہے وہ اولائی کا آتا ہے، تو یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. دیکھیں ہذا ہم نے اسے پہلے پڑھا، جیسے ہذا رجل یہ آدمی، یہ ایک آدمی ہے، یا اگر ہم لکھیں ہذا الرجل یہ آدمی، ہذان الرجلان یہ دو آدمی ہے، ہذان الرجلان یہ دو آدمی، اور ہؤلاء رجال یہ سب آدمی ہیں. تو ہؤلاء کے ساتھ ہم جمع کا آگے جو ہے خبر لاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو فی الحال آپ نے اس چارٹ کو صرف دھیان میں رکھنا ہے کہ ہذا آپ کا واحد ہے، ہذان آپ کا مثنی ہے، اور ہؤلاء آپ کا جمع ہے. ذالک واحد ہے، ذانی کا مثنی ہے، اور اولائی کا جمع ہے. تو یہ تل کا تانی کا یہ تمام چیزیں آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں اس باب میں، لیکن فوکس ہمارا ہؤلاء پر ہے. اولائی کا کبھی استعمال اس سبق میں نہیں ہوا ہے، وہ آگے ہونے والا ہے، لیکن ہؤلاء اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو جمع کا اشارہ ہے یہ اشارے قریب میں جمع ہے، یعنی جب ہم کہیں گے یہ سب تو اس کے لیے ہؤلاء کا استعمال ہوگا. بس فی الحال اتنا ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے، زیادہ بھی محنت نہیں کرنی ہے. چلیے یہاں من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی یہ لمبے لڑکے کون ہیں؟ ہؤلاء الفتیۃ. اب یہ جو فتیۃ ہے نا، دھیان رکھیے گا، فتیۃ جو ہے اصل میں ہے فتن. کیا ہے؟ فتن. یعنی یہ فتن جب واحد ہے تو اس کی جو فتیتن بنتی ہے نا، یہ فعلتن کے وزن پہ آتی ہے، فعلتن کے وزن پہ آتی ہے. کیا؟ فت یا تن. اور جب پھر الف لام اس پر لگتا ہے تو فتیتن بنتا ہے الفتیۃ. تو الف لام اس پر لگا ہے تو اس لیے تنوین ہٹ کر ایک پیش رہ گی، تو یہ بن گیا من ہؤلاء الفتیۃ. من کون؟ ہؤلاء الفتیۃ یعنی کون؟ یہ لڑکے. اے علی یہ لمبے لڑکے کون ہے؟ او علی who are these tall boys. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہاں پر ہؤلاء آپ دیکھیں گے جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ جمع قریب میں آتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بعید کا نہیں ہے. پھر آگے جواب دیا جا رہا ہے. کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ ہم طلاب جدد، ہم طلاب جدد. اب ہم آپ کو معلوم ہے، ہوا ہما ہم کا معنی ہے وہ سب لڑکے، ہے نا، وہ سب. تو یہاں پر یہ ضمیر ہے، لیکن ضمیر مرفوع ہے، لیکن ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ضمائر میں سے ہے. طلاب جدد، طلاب جو ہے یہ طالب کی جمع ہے، کیونکہ ہم نے جانا کہ اس سبق میں ہم نے صرف جمع کو دیکھنا ہے. اس سے پہلے ہم نے واحد مثنی کو دیکھ لیا، لیکن جمع کی یہاں پر بات آئے گی تو یہاں پر ہم نے جمع کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے متن کو سمجھ لیجئے. طالب ہم کہتے ہیں ایک طالب علم. طالب کی جمع آتی ہے طلابن، یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے طالب علم. تو ہم کہہ رہے ہیں ہم وہ طلابن طالب علم جددن. اب جددن جو ہے نا یہ جدید کی جمع ہے. اگر ہم نے کہنا ہو ہوا طالب جدید، وہ ایک نیا طالب علم ہے، وہ ایک نیا طالب علم ہے، تو ہم نے ہوا کا استعمال کیا واحد، طالبن یہ بھی واحد، اور جدیدن یہ بھی واحد استعمال کیا. لیکن جب جمع اس کی بنے گی تو بنے گا ہم طلاب جدد، وہ نئے طالب علم ہیں، دے آر نیو اسٹوڈنٹس، دے آر نیو اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے اس متن کو سمجھنے سے پہلے یہ جمع والا جو سیکشن ہے نا یہ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں پیج نمبر 3 پر. دھیان رکھیے گا یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں جمع کی 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ جمع کی 2 قسمیں ہیں. میں اب لکھتا ہوں جمع، ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پلورل. کیا کہتے ہیں؟ پلورل کہتے ہیں. تو عربی میں مینلی ہمارے پاس جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم جسے کہا جاتا ہے جمع سالم، اور ایک قسم جسے کہا جاتا ہے جمع مکسر. کلیئر؟ یعنی یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا جمع سالم، یہ ہمارا ایسا جمع ہوتا ہے جس میں واحد کا لفظ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، صرف آخر میں کچھ حروف جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا جمع سالم. جمع سالم اور جمع مکسر کی پہچان کرنا بہت زیادہ آسان ہے.
جتنا آپ ووکیبلری یاد کریں گے، جتنی آپ حروف کو، اسما کو یاد کریں گے، وہ جو ہے افعال کو یاد کریں گے، اتنا انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں ایک اسم جو ہے نا اس کی جو واحد والی شکل ہے نا وہ برقرار رہے، وہ ٹوٹے نہ۔ ہاں اس کے آگے کچھ حروف کا ہم اضافہ کریں تو وہ آپ کی جمع بن جائے گی، جبکہ جمع مکسر جو ہوتی ہے نا اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں آپ کا واحد اسم ٹوٹتا ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں مکسر۔ مکسر کا معنی ہوتا ہے بروکن، تو اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بروکن پلورل، یعنی یہ ٹوٹا ہوا جمع ہوتا ہے۔ اور جمع سالم جو ہے نا، سالم ہم کہتے ہیں جو صحیح سالم ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے کافرن، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جلدی بتاؤ، یہ آپ کا واحد ہے۔ اس واحد کو آپ نے جمع بنانا ہے، تو کافرون کی جمع آتی ہے کافرون۔ کیا آتی ہے؟ کافرون آتی ہے۔ تو کافرون جب ہم لکھیں گے نا تو جمع کیسے بنے گی؟ ہم نے آگے واو اور نون زبر کا اضافہ کرنا ہے۔ اب بتاؤ یہ جمع سالم ہے مکسر ہے؟ یہ جمع سالم ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس میں کاف الف فا را اپنا موجود رہا، برقرار رہا، وہ ٹوٹا نہیں۔ حالانکہ کافر کی ایک اور جمع آتی ہے، کیا آتی ہے؟ وہ آتی ہے کفارون۔ کیا آتی ہے بھائی؟ کفارون آتی ہے۔ اب کفارون میں کیا ہوا؟ یہ جمع مکسر بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ کیونکہ یہاں پر واحد اسم برقرار نہیں رہا، یعنی کافر کی دو جمع آتی ہے، مکسر بھی سالم بھی۔ سالم ہمارے پاس واو اور نون ایڈ کر دیا تو ہماری جمع سالم تیار ہوگی، لیکن کفار بھی اس کی ایک جمع ہے جو آپ عربی زبان کے اندر یا قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ جمع سالم نہیں مکسر ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو واحد اسم تھا نا، واحد اسم وہ کیا تھا؟ وہ تھا کاف الف فا اور را۔ اب مجھے بتاؤ یہاں پر دیکھیے پہلے آیا کاف، اس کے بعد ڈائریکٹلی فا آ گیا، تو بتاؤ بھائی یہ الف بیچ والا ٹوٹ گیا نا، تو واحد اسم جب ٹوٹ گیا، کاف کے بعد صرف فا آ گیا تو یہاں پر الف جو ہے بیچ میں ٹوٹ گیا، تو یہ آپ کی جمع مکسر ہے۔ جبکہ یہاں پر دیکھیے کاف الف فا را یہ اپنا موجود رہا، جب یہ برقرار رہا تو یہ جمع سالم ہوگی۔ ہم نے صرف آگے واو اور نون اونا ساؤنڈ کو بنا دیا حالت رفع میں، اور اینا ساؤنڈ کو بنا دیں گے تو حالت نصب اور جر بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں نے پڑھائی ہیں، بہت اچھا۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے ہم لکھیں گے عابدن۔ عابدن کا معنی ہے عبادت گزار، ایک واحد ہے۔ ہم نے کہنا ہے بہت سارے عبادت گزار، تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کی جمع بنانے کے لیے ہم نے سمپلی واو اور نون زبر کا اضافہ کرنا ہے۔ بتاؤ جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ سالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عین الف با دال اپنا موجود رہا، صرف آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا تو یہ آپ کی جمع تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور مثال، جیسے ہم لکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھی ہیں، ہم لکھتے ہیں مجتہدن۔ مجتہدن کسے کہا جاتا ہے؟ محنتی کو کہا جاتا ہے، ایک محنتی شخص۔ لیکن ہم نے اس کی جمع بنانی ہے تو کیا کریں گے؟ واو اور نون کو بڑھا دیں گے، تو دیکھیے بھائی واحد اسم اپنا برقرار رہا، صرف واو اور نون کا اضافہ کر دیا تو جمع سالم بن گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد اسم جو ہے نا، یعنی واحد کا لفظ جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے، وہ برقرار نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ہم لکھیں گے طالبن۔ اب طالبن کی ہم نے جمع بنانی ہے۔ اب طالبن کی جمع ہم ایسی نہیں بنائیں گے طالبون، ہم اس میں واو اور نون نہیں لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، طالبن کی جمع جو ہے نا یہ ایک وزن پہ آتی ہے، اور جمع مکسر کے اوزان جو ہے نا وہ آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں۔ وہ جب یاد ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ جب قرآن میں عربی عبارت میں آپ کو جمع اس پیٹرن پہ ملے گی تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے، وہ اپنی میموری تک ہے۔ ٹھیک ہے، تو طالبن جو ہے نا اس کی جمع طالبون نہیں آتی، اس کی جمع آتی ہے طلابن۔ کیا آتی ہے؟ دیکھیے یہ آتی ہے ایسے طلابن۔ بتا بھائی یہ مکسر ہے یا سالم ہے؟ یہ مکسر ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہمارے پاس واحد اسم تھا طا الف لام اور با، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر پہلے ہی طا آ گیا، اس کے بعد لام آ گیا، اس کے بعد الف آ گیا، اس کے بعد با آ گیا، تو یہاں پر واحد اسم جو ہے نا وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں رہا، اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہا۔ دیٹ مینس تو یہ آپ کا جمع مکسر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے طالبن ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے رجلن۔ رجلن کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی۔ رجلن کی جمع رجلون نہیں آتی، رجلن کی جو جمع آتی ہے نا وہ آتی ہے رجالن۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کیسے اس کی جمع لکھ رہے ہیں، یہ جب میں ابھی آپ کو پیٹرن بتاؤں گا، اوزان بتاؤں گا انشاءاللہ، جو ہمارا ٹاپک ہی ہے یہ والا، ہیڈنگ ہمارے پاس
24 एसेंशियल ब्रोकन प्लूरल पैटर्न्स। जब हमारे पास पैटर्न यानी हमारे पास औजान मौजूद होंगे ना, तो खुद ब खुद समझ आएगा कि भाई ये जमा कैसे बन गई। तो रिजाल जो है ना, ये भी मुकस्सर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाहिद इसमें है रॉ, जीम और लाम। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर रॉ तो आ गया, जीम तो आ गया, अब आना चाहिए था लाम, लेकिन आ गया अलिफ, यानी अलिफ आ गया। तो असल यहां पर जो वाहिद इसम है वो बरकरार नहीं रहा, वो टूट गया। इसीलिए इसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, तो आसान अल्फाज में जमा सालिम वो होता है जिसमें लफ्ज ना बदले, और जमा मुकस्सर वो होता है जिसमें लफ्ज बदल जाए, जिसमें हरफ बदल जाए। ठीक है, और याद रखेंगे कि जमा मुकस्सर जो है ना, इसके तकरीबन 25 या 30 के करीब जो है औजान है तकरीबन। लेकिन ये तमाम औजान आपको अगर याद होंगे तो नूरुन अला नूर है। लेकिन अगर आप खासकर 12-13 औजान, जो अगर आप 12-13 औजान में कह रहा हूं, हालांकि यहां पर हमारे पास जो हेडिंग है ना, मैंने कहा कि 24 औजान, ये 24 औजान ऐसे हैं जो आपको पूरी अरबी जुबान के अंदर इर्द गिर्द मिलेंगे, ये गर्दिश करते रहते हैं अल्फाज में। लेकिन तकरीबन 30 या उससे कम या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 के करीब औजान है पूरी अरबी जुबान के अंदर। लेकिन आपको 30 याद करने नहीं है, आपको अगर 12 याद हो जाते हैं या 24 याद हो जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको इबारत पढ़नी आसान हो जाएगी। या आप अपने तक है कि आप कितने याद कर लेते हैं। अगर तमाम के तमाम याद हो जाएं तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाए। तो जमा सालिम और जमा मुकस्सर क्लियर हो गया, तो यही चीज़ है। अब देखें, अब आपको पता चल गया कि जमा की दो किस्में हैं, जमा सालिम और मुकस्सर। और जमा सालिम की मिसाल के जरिए मैंने समझा लिया जमा सालिम होता क्या है और जमा मुकस्सर होता क्या है। डिटेल से अगर ये चीज़ देखना चाहते हैं तो अरबी ग्रामर सीरीज में मैंने ये जमा का पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ाया है कुरान की एग्जाम्पल्स के साथ, तो वहां पर जाइए, उसको देख लीजिए। ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने अरबी ग्रामर सीरीज को देखा है, आज वो इंशाल्लाह इससे फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छा, तो जमा क्लियर हो गया। आइए अब वापस हम कह रहे हैं एक बार फिर से, मन हाउलाइल फित्यतुत तिवाल या अली, ये लंबे लड़के कौन है ए अली, हुम तुल्लाबुन जुदुद, यानी ये जो लड़के हैं ये क्या है, ये नए लड़के हैं। ठीक है, उसके बाद मिन आइना हुम, वो कहां के हैं। मिन आइना का माना है वायर फ्रॉम, वायर और दे फ्रॉम। मिन आइना हुम, वो कहां के हैं, यानी वो है कहां से। वायर और दे फ्रॉम, कहां से है। हुम मिन अमरीका, वो अमरीका से है, दे आर फ्रॉम अमेरिका। अहुम जुमलाउक, अब देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था जमीलुन, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, जुमलाउक। तो जमील की जो जमा आती है ना, वो आती है जुमलाउक। ये भी एक पैटर्न है, फ़ुअलाउ का पैटर्न है। तो ये पैटर्न अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अहुम जुमलाउका, क्या वो तुम्हारे साथी हैं। देखिए अब मैं जब तर्जुमा कर रहा हूं ना, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, जमा वाले वो प्रोनाउंस कर रहा हूं, क्या वो तुम्हारे साथी हैं। अगर मुझे कहना हो क्या वो तुम्हारा साथी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्या वो तुम्हारे साथी हैं, यानी वो तुम सबके साथी हैं। आर दे योर क्लासमेट्स, आर दे योर कोलीग्स। नाम हुम जुमलाई, जी हाँ वो मेरे साथी हैं। हुम फी फसली, वो मेरी जमाअत में है, यानी वो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। यस, दे आर माई क्लासमेट्स एंड दे आर इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में है। अहुम मुजतहिदून, क्या वो मेहनती हैं। आर दे हार्ड वर्किंग। नाम हुम मुजतहिदून। अब देखिए मुजतहिदून यहां पर जो ये जो जमा है ना, ये कौन सी जमा है, जमा सालिम है, क्योंकि इसमें देखिए मुजतहिदून अपना बाकी है, वाव और नून का इजाफा कर दिया। नाम हुम मुजतहिदून, जी हाँ वो मेहनती हैं। यस, दे आर हार्ड वर्किंग। मा अस्माउहुम, अगर ये होता मा इस्मुहुम, इस्मुहुम का माना है, इस्मुहुम का माना है उसका नाम, लेकिन हम कह रहे हैं मा अस्माउहुम। इस्मुन की जमा आती है अस्मा। इस्मुन का माना होता है नाम, एक नाम। अस्मा का नाम होता है बहुत सारे नाम, जैसे हम कहते हैं अस्माउल हुस्ना, बेहतरीन नाम जो अल्लाह के नामों में से हैं। ठीक है ना, हाँ, तो अस्मा यानी बहुत सारे नाम। तो हम कह रहे हैं मा अस्माउहुम, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है। व्हाट आर देयर नेम्स, उनका नाम क्या है। अब आगे जवाब हो रहा है अस्माउहुम, उनका नाम है क्या। यासिरुन, यासिर। व ज़करिया, ज़करिया। व मूसा, और मूसा। व अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला, यानी उनके नाम यासिर हैं, ज़करिया है, मूसा है, अब्दुल्ला है। देयर नेम्स आर यासिर, ज़करिया, मूसा एंड अब्दुल्ला। आगे वमन हाउलाइर रिजालुल क़िसार, वमन हाउलाइर रिजालुल क़िसार, यहां पर क्या था, वमन मन हाउलाइल फित्यतुत तिवाल, तिवाल था। तो तिवाल जो है ना ये तवील की जमा है,
اور قصار جو ہے نا یہ قصیر کی جمع ہے. قصیرن کا معنی ہوتا ہے چھوٹے قد والا, اور طویل کا معنی ہوتا ہے بڑے قد والا, اور طوال بہت سارے بڑے قد والے, قصار بہت سارے چھوٹے. ٹھیک ہے. ومن هؤلاء الرجال القصار, اور یہ چھوٹے قد والے آدمی کون ہیں؟ and who are these short men؟ آگے ہم حجاجون, وہ حاجی ہیں. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے حاجی, حاجی جو ہے نا حاجی کی جو حاج کہتے ہیں ایک حاجی کو حاجن, اور حجاج کہتے ہیں بہت سارے حاجیوں کو. ٹھیک ہے نا. ہم حجاجن, وہ حاجی ہیں. they are pilgrims, they are pilgrims. من أين هم, وہ کہاں کے ہیں, وہ کہاں سے ہیں. where are they from؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. بعضهم ان میں سے بعض, ان میں سے بعض کہاں سے ہیں؟ من الصين, صین یعنی چین سے ہیں. وبعضهم من اليابان, اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ جاپان سے ہیں. تو یہاں پر جو بعضهم ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے some of them. some of them are from China and some of them are from Japan. تو some of them کا معنی ہوتا ہے بعضهم. کلیئر ہوگی بات؟ بہت اچھا. اس کے بعد آئیے آگے یہ متن پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس آخر میں, اس کے بعد تمارین کی بات ہوگی. دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. آئینہ کہاں المصطفیٰ و اصدقاؤہ, مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں. وائر آر مصطفیٰ اینڈ ہز فرینڈس. تو کہا جا رہا ہے ذہبوا الی المطعم. اب دیکھیں یہاں پر بھی جمع آ گیا. ہمارے پاس جو فعل ہے وہ ہے ذہبا. ذہبا کا معنی ہے وہ ایک مرد گیا. ذہبا کا معنی ہے وہ دو مرد گئے, اور ذہبوا کا معنی ہے وہ سب مرد گئے. تو یہاں پر جمع آ گیا ذہبوا, فعل ماضی ہے, معروف ہے, مثبت ہے. ذہبوا الی المطعم, وہ ریسٹورنٹ چلے گئے. they went to the restaurant. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہم نے متن کو پہلے سمجھ لیا. اب ہمارے پاس جو تمارین آئیں گی ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا, کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جو ہم نے متن پڑھا یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس تمرین کے اندر آنے والی ہیں, اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. وزن بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا, بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی, اب ہم سب سے پہلے اس کو مٹا دیتے ہیں اور اس تمرین پر فوکس کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو تمرین ہے, دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع. کیا کہا جا رہا ہے, در ذیل ہر جملے میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کرے. در ذیل حول المبتدا, تبدیل کرو المبتدا, مبتدا کو, فی کل ہر ایک میں, من الجمل ہر ایک جملے میں سے, الآتیہ جو نیچے دیے گئے ہیں, الی جمع کس میں, جمع میں تو اس کو تبدیل کرنا ہے. یعنی یہاں پر آپ کو تاجرن کیا ہے, واحد ہے. حاجن واحد ہے. رجل واحد ہے. کبیرن واحد ہے. صغیرن واحد ہے. یعنی ہمارے پاس یہ مبتدا اور خبر ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں پر اس کو تبدیل کرنے والے ہیں جمع میں. چینج دا سبجیکٹ یعنی مبتدا ان ایچ آف دی فالوئنگ سینٹینسز انٹو دی پلورل. تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, یعنی ہمارے پاس جو ہذا ہے نا اس کو کیا کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو مبتدا ہے یعنی خبر ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ سب سے پہلے یہ جو حول ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. حول جو ہے نا یہ ہے حول یحول تحویلا. حول کا معنی ہے اس نے تبدیل کیا. یحول کا معنی ہے وہ تبدیل کرتا ہے, اور تحویل کا معنی ہے تبدیل کرنا. تو حول یہاں پر جو آ گیا ہے نا یہ فعل امر ہے, تبدیل کرو. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے ہا, واو اور لام. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا معطل ہے. معطل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اصلی حروف میں واو حرف علت آ رہا ہے, اور چونکہ حرف علت عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے, بیچ میں آ رہا ہے, درمیان میں آ رہا ہے, تو یہ فعل کہلاتا ہے اجوف. اور جب یہ اجوف ہے تو اس مادے کو ہم باب تفعیل پر ڈالیں گے, اور باب تفعیل جو ہے وہ ہے فعل یفعل تفعیلا. لہذا کیا بنے گا, حول یحول تحویلا. اور پھر جب ہم اس کو فعل امر بنائیں گے, یحول سے تحول بنائیں گے, تا کو ہٹا دیں گے, آخر والے کو ساکن کریں گے, تو یہ بنے گا تحول سے حول. حول تو حول کا معنی ہے تو تبدیل کر. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع. تو حول تبدیل کرو المبتدا مبتدا کو, فی کل من الجمل الآتیہ در ذیل ہر جملے میں,
इला जमइन, किस में? जमा में। क्लियर होगी बात? यानी दरजेल हर जुमले में मुब्तदा को जमा में तब्दील करो। एक और बात का ख्याल रखेंगे, यहां पर ये जो हव्विल है ना, आखिर में इसके ऊपर सुकून है, लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे ना तो इस लाम को हम जेर देंगे, फिर आगे मिलाकर पढ़ेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, क्योंकि इसके बाद अल मुब्तदा आ रहा है तो असल फेल अमर आपके पास हव्विल ही है, लेकिन ये जो कसरा यहां पर आई है ये वसलन इसको पढ़ने के लिए आई है। क्लियर? चलिए अब मिसाल को देख लीजिए। मिसाल वहीं से दी गई है, कहा जा रहा है हादा तालिबुन, ये एक तालिब इल्म है, और मिसाल दी जा रही है हाउलाई तुल्लाबुन, ये सब तालिब इल्म है। क्या फ़र्क आपको मालूम पड़ा? यानी आपको इस तमरीन के अंदर वाहिद से जमा बनाना सिखाया जा रहा है, फिर चाहे वो जमा आपकी जमा मुकस्सर हो, जमा सालिम हो। जो मैंने अभी आपको जमा सिखाई ना कि जमा सालिम कैसे बनती है और मुकस्सर कैसे बनती है, वो आपको पता चल गया होगा। देखिए यहां पर है तालिबुन, मिसाल इसकी आगे है जमा वाली तुल्लाबुन। खुद बताओ ये सालिम है या मुकस्सर है? अगर तालिबुन के बाद वाव और नून होता ना, या और नून होता ना, तो ये आपकी सालिम थी, लेकिन तालिबुन तब्दील हो गया तुल्लाबुन में, तो यहां पर जो वाहिद इसम है वो अपनी असल सूरत में बाकी नहीं रहा, वो टूट गया, तो ये आपका जमा मुकस्सर है, जिसको हम ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा। तो मिसाल दी गई है ना, आगे आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया है? एग्जाम्पल भी दी गई है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हादा ताजिरुन, तो क्या बनेगा? आगे देखिए जमा दी गई है तुज्जारुन, तो आप यहां पर लिखेंगे हा उलाई तुज्जारुन। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद में आपको वजन एक एक साथ साथ दे देता हूं, और ये वजन इंशाल्लाह आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हादा हाजुन, हादा हाजुन, आगे दिया गया है हुज्जाजुन। क्या दिया गया है? हुज्जाजुन। अच्छा पहले देख लीजिए, यहां पर ये जो तालिबुन और तुज्जारुन है ना, ये आपका आता है एक वजन पे, और वो वजन आपके पास है फुआलुन। ये हमारे पास वजन है। इस वजन पे आप जब तालिबुन को डालेंगे ना तो ये आपका बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है फुआलुन, फा की जगह पे आप डालो ता को, ठीक है, आइन की जगह पर आप डालो इसी तरीके से किसको भाई, जो है लाम को, ठीक है, और इस लाम पर आपको डालना है बा, आपको सिर्फ रूट वर्ड डालना है, तालिबुन का रूट वर्ड डालना है। तो आप जब डालेंगे तो ये फुआलुन से क्या बनेगा? ये बनेगा तुल्लाबुन, तो वही यहां पर बन गया है। तो फा आइन लाम आपका होता है मेन, फा आइन लाम ये आपका मेन होता है। तो इस वजन में जो फा आइन लाम है ना, उसकी जगह पर ता लाम बा को डाल दीजिए, तो आपका वजन तैयार हो गया, तो ये आपकी जमा मुकस्सर बन गई। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो ये जो मैं कह रहा था कि यहां पर जो तुल्लाबुन और तुज्जारुन आया है ना, ये किस वजन पर है? ये फुआलुन के वजन पर है। क्लियर? इसको लिख कर रख लीजिएगा। उसके बाद आइए आगे, दूसरा है हादा हाजुन। हाजुन का माना होता है ये एक हाजी है। अब यही नहीं, इस फुआलुन के वजन पर तुल्लाबुन और तुज्जारुन ही नहीं आएगा, जैसे उम्मालुन, जैसे कुत्ताबुन, हुर्रासुन, जुवारुन, रुक्काबुन, खुद्दामुन, बहुत सारे अल्फाज इस पर आएंगे। बस आपको सिर्फ एक वजन याद होना चाहिए, और फिर जब इस वजन पर आप कहीं पर भी लफ्ज को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपका जमा है। ठीक है, हादा ताजिरुन हाउलाई तुज्जारुन, ये एक ताजिर है, और आगे हाउलाई तुज्जारुन, ये सब ताजिर हैं। दीज आर मर्चेंट्स, दिस इज अ मर्चेंट, दीज आर मर्चेंट्स। ठीक है, हाजुन का माना है ये एक हाजी है, दिस इज अ पिलग्रिम। हाउलाई हुज्जाजुन, ये सारे क्या है? पिलग्रिम्स हैं, हाजी हैं। अब यहां पर ये जो हुज्जाजुन है ना, ये भी आपका फुआलुन के वजन पर आता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आता है, ये भी आपका क्या आता है? फुआलुन के वजन पर आता है। ठीक है, उसके बाद आइए आगे कहा जा रहा है हादा रजुलुन। क्या? हादा रजुलुन, रजुलुन, रिजालुन, कबीरुन, किबारुन, सगीरुन, सिगारुन, कसीरुन, क़िसारुन, तवीलुन, तिवालुन। ठीक है, अच्छा ये पांच आगे कौन कौन सा? रजुलुन, किबारुन, सिगारुन, क़िसारुन, तिवालुन। ये जो पांच है ना, ये आपका एक ही वजन पे आए हैं, और वो वजन आपका क्या होगा? वो आपका होगा फ़िआलुन। ये फ़िआलुन के वजन पर है। तो फ़िआलुन के वजन पर आपका रिजालुन, किबारुन, सिगारुन, क़िसारुन, तिवालुन आ गया। तो इस वजन पर जब आपका कोई भी इस्म आएगा वो आपका जमा मुकस्सर कहलाएगा। अब देखिए
ہاذا رجل یہ ایک آدمی ہے، ہاؤلائی رجال یہ سب آدمی ہے، ہاذا کبیر یہ بڑا ہے، ہاؤلائی کبار یہ بڑے ہیں، ہاذا صغیر ہاؤلائی صغار یہ سب بڑے ہیں، ہاذا قصیر ہاؤلائی قصار یہ سب چھوٹے ہیں، ہاذا طویل اور یہاں پر ہاؤلائی طوال، لیکن اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر دیکھا تھا ہاؤلائی الفتیۃ الطوال، تو یہ جو الطوال ہے نا یہ فعال کے وزن پر ہے، پھر جب تنوین ہٹے گی اس لیے کیونکہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، اگر الف لام کے بغیر ہوتا تو یہ فعال کے وزن پر ہی آئے گا کیونکہ تنوین یہاں پر ہٹ رہی ہے۔ اچھا تو ہم کہہ رہے تھے ہذا طویل یعنی یہ لمبا ہے، ہاؤلائی طوال یہ لمبے ہیں، دس از ٹال یعنی لانگ اینڈ دیز آر ٹال، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوگی، اس کو آپ نے لکھ لیا تو یہ ہم نے ابھی دو اوزان پہ دیکھے، فعال کے وزن پر طلاب تجار حجاج آ گیا، فعال کے وزن پر رجال کبار صغار قصار طوال آ گیا، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجیے یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ تو چلیے اب میں کیا کرتا ہوں بھائی، ان تمام چیزوں کو مٹا دیتے ہیں، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ الگ سے میں اوزان آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کلیئر۔ چلیے بھائی آپ دیکھیں، اس کے بعد یہ جو ہے اولاد ابناء اعمام شیوخ، اچھا شیوخ کو ابھی چھوڑ دیجئے، یہاں پر یہ جو اولاد ہے یہ آپ کا ایک وزن ہے افعال، کیا ہے؟ افعال، دیکھیے افعال افعال تمام دیکھیے یہ تینوں یہاں پر آ رہے ہیں ایک ہی وزن پہ، وہ ہے افعال، افعال کے وزن پر ہی دیکھیے اولاد ابناء اعمام، اسی طریقے سے اقلام بھی اسی پر آتا ہے، قلم جو ہے نا ہذا قلم یہ ایک قلم ہے، تو اگر آپ کو کہنا ہو یہ بہت سارے قلم ہیں تو آپ افعال کے وزن پر قلم کو ڈالیے، قلم کو ڈالیے اقلام پر تو کیا بنے گا، سوری قلم کو ڈالیے افعال کے وزن پر اقلام، ہاؤلائی اقلام یہ بہت سارے قلم ہیں، بابن دروازے کو کہتے ہیں، ڈالیے اسی وزن پہ ابواب، اسی وزن پہ افعال کے وزن پر ہاؤلائی ابواب یہ تمام دروازے ہیں، ولدن کو ڈالیے ولدن ایک لڑکا، اس وزن پر ڈالیے اولاد بہت سارے لڑکے، طفل بچے کو کہتے ہیں، افعال کے وزن پر ڈالیے اطفال بہت سارے لڑکے بہت سارے بچے، شجرن شجرن کہتے ہیں درخت کو، ڈالیے اس وزن پر اشجار بہت سارے درخت، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نہرن نہر کی جمع افعال کے وزن پر انہار بہت سارے نہریں، تحت حل انہار آتا ہے نا، تحت حل انہار، تو تحت حل انہار بھی آتا ہے، تحت حل انہار بھی آتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ھذا ولد ھاؤلائی اولاد، ھذا ابن ھاؤلائی ابناء، ھذا عم ھاؤلائی اعمام، کلیئر۔ اس کے بعد دیکھیے ھذا شیخ، اب یہ جو شیوخ ہے نا یہ کس وزن پر آئے گا خود بخود، یہ آئے گا فعول کے وزن پر، کس پر؟ فعول کے وزن پر، تو شیوخ جو ہے فعول کے وزن پر آیا ہے، اس کو انشاءاللہ نوٹ کر لیجئے گا۔ ھذا شیخ یہ ایک شیخ ہے یعنی یہ ایک بڑا ہے، ایلڈر ہے، ھاؤلائی شیوخ یہ کیا ہے، یہ بڑے ہیں، تو یہ بڑے ہیں آپ کو بولنا ہے، تو فعول کے وزن پر کیا آئے گا بھائی، فعول کے وزن پر شیوخ آ رہا ہے، قلوب بھی آتا ہے، جیسے ھذا قلب یہ ایک دل ہے، ھاؤلائی قلوب بہت سارے دل، ٹھیک ہے نا۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی آپ کا فعول کے وزن پر آتا ہے، بیت کا معنی ہے ایک گھر، اس کی جمع کیا آئے گی، بیوت بہت سارے گھر۔ ہم دروس اللغت العربیہ پڑھ رہے ہیں، ہم آج پڑھ رہے ہیں ایک درس یعنی الدرس الثالث عشر پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک درس ہے، لیکن جب ہم یہ تمام دروس پڑھیں گے تو وہ کس وزن پہ آئے گا، درس کی جمع آئے گی فعول کے وزن پر، دروس، اس لیے کہتے ہیں دروس اللغت العربیہ، اصل میں دروس ہے دو پیش کے ساتھ، لیکن دروس یہاں پر پیش کے ساتھ کیوں آیا ہے کتاب کے اندر، کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، تو فعول کے وزن پر ہی آپ کا دروس بھی یہاں پر ہے۔ دیکھیں بھائی بک سے ہماری ایگزامپل آ گئی۔ نجم تارے کو کہتے ہیں، ڈالیے اس وزن پر نجوم۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ڈالیے اس وزن پر فعول پر وجوہ، وجوہ یومئذ ہے نا قرآن کے اندر۔ ذنب ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ڈالیے اس وزن پر ذنوب۔ حد
हुदूदुन, अम्रुन हुक्म को कहते हैं, उमूरुन बहुत सारे हुक्म, बहुत सारे अम्र। तो फ़ऊलुन के वज़न पर आपकी तमाम चीज़ें आएंगे। तो शैखुन बड़े को कहते हैं, जो है एज में बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, उसको कहते हैं। तो शयूख जो है बहुत सारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे शेख, दीज आर शेख्स एंड दिस इज़ अ शेख। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से ज़ैफ़ुन मेहमान को कहते हैं, वो भी इसी पैटर्न पे आएगा। चलिए भाई हमारे पास और यहाँ पर ये तमरीन है, आगे देखें भाई। यहाँ पर ज़ैफ़ुन जो है ना, ये भी आपका किस पर है, फ़ऊलुन के वज़न पर, जो पीछे वज़न था फ़ऊलुन। हादा ज़ैफ़ुन, ये एक मेहमान है। हाउलाई दुयूफ़ुन, ये बहुत सारे मेहमान हैं। दिस इज़ अ गेस्ट, दीज आर गेस्ट्स। उसके बाद है हादा ज़मीलुन। अब ज़मीलुन जो है ना, ये किस वज़न पे आ रहा है, देखिए भाई, ये आ रहा है ज़ुमलाउ, फ़ुक़राउ, अग़नियाउ। ठीक है, अग़नियाउ को छोड़ दीजिए, ज़ुमलाउ फ़ुक़राउ जो है इन दोनों को ले लीजिए। ये दो हमारे आते हैं एक वज़न पे, वो है हमारे पास फ़ुअलाउ। क्या है, फ़ुअलाउ, ये हमारे पास एक वज़न है। इस वज़न पे हमारा आता है ज़ुमला और फ़ुक़रा। इसके अलावा भी हमारे पास आता है, जैसे आलिम है, आलिम हम कहते हैं एक आलिम को, और बहुत सारे आलिम अगर हों तो वो इस वज़न पर डालेंगे ना फ़ुअलाउ पर, तो क्या बनेगा, उलमाउ। हम कहते हैं ना उलमाए किराम, तो उलमा जो है वो आपकी जमा है फ़ुअला के वज़न पर, जमा मुकस्सर है। आलिम की जमा आलिमून आप नहीं बनाएंगे, आलिमुन की जमा मुकस्सर आती है फ़ुअलाउ के पैटर्न पे उलमा। जैसे फ़कीरुन, फ़कीर को कहते हैं, डालिए इस वज़न पर जमा फ़ुक़राउ। हाकिमुन, हाकिम को कहते हैं हुक्म चलाने वाले को, या सरदार को कहते हैं हुक्कामु, हुक्कामाउ, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से जो है जुहला है, उक़ला है, दुअफ़ा है, कुरमा है, शुअरा है, सारे के सारे फ़ुअला के वज़न पर आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है हादा ज़मीलुन। क्या ज़मील किसे कहा जाता है, इससे पहले आपने पढ़ा, ये एक साथी है। अब आपको कहना होगा ये सब साथी हैं, तो आप कहेंगे हाउलाई ज़ुमलाउ, ये साथी हैं, दीज आर क्लासमेट्स, दीज आर कोलीग्स। ठीक है। हादा फ़कीरुन, ये एक फ़कीर है, और जमा क्या बनेगी, हाउलाई फ़ुक़राउ, ये गरीब हैं, दीज आर पुअर। क्लियर, बहुत अच्छा। उसके बाद आइए हमारा जो 15वां है वो आप देखेंगे अग़नियाउ, अस्दिक़ाउ, अतिब्बाउ। इसमें लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। देखिए अग़नियाउ, अस्दिक़ाउ, अतिब्बाउ, ये आपके तीनों एक ही वज़न पर आते हैं। वो है आपके पास, इसको लिख लीजिएगा अफ़इलाउ, क्योंकि ये हम अल जुज़्उ हमज़ा पढ़ रहे हैं, पहला जुज़ पढ़ रहे हैं। ये क्लास नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह आप सेम यही टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह औज़ान आपको मज़ीद बताए जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इस टॉपिक को आज समझ लीजिए और इस तमरीन को करने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ जो मैं वज़न यहाँ पर लिखवा रहा हूँ इसको कॉपी पर नोट कीजिएगा, क्योंकि आगे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इससे। अग़निया, अस्दिक़ा, अतिब्बा। अतिब्बा वाली वर्ड में आप थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं अभी इंशाल्लाह समझाऊँगा। अफ़इलाउ के वज़न पर आपका अग़निया और अस्दिक़ा आ रहा है और अतिब्बा भी आ रहा है। इसके अलावा अफ़इलाउ के वज़न पर जैसे आता है अम्बिया, नबी की जमा आती है इस वज़न पर, नबीयुन, एक नबी। अब अगर हमने कहना हो बहुत सारे नबी, तो किस वज़न पर लाएंगे, अफ़इलाउ के वज़न पे। तो लाइए, फ़ा की जगह पर नून, आइन की जगह पर बा को डालिए और लाम की जगह पर या को डालिए। हमने रूट वर्ड को डालना होता है वज़न पर, तो ये बनेगा अम्बियाउ। क्या, बहुत सारे नबी, अम्बियाई किराम। हम कहते हैं ना अम्बियाई किराम, तो अम्बिया किस वज़न पर आता है, अफ़इलाउ के वज़न पे आता है। सदीक़ुन, दोस्त को कहते हैं अस्दिक़ाउ, ठीक है ना। वलीयुन, दोस्त को कहते हैं, अल्लाह का दोस्त भी या वली, नॉर्मल दोस्त को कहते हैं। तो अफ़इलाउ के वज़न पे वली को डालिए, औलियाउ, बहुत सारे दोस्त, ठीक है ना। इसी तरीके से अग़नियाउ, और कुरान में एक इस्तेमाल हुआ है अशिद्दाउ, अशिद्दाउ, बहुत बहुत अच्छा। तो ये हो गया हादा गनियुन, हाउलाई अग़नियाउ, हादा सदीक़ुन, ये एक दोस्त है, हाउलाई अस्दिक़ाउ, हादा तबीबुन, हाउलाई अतिब्बाउ। अब ये जो अतिब्बाउ है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अग़निया, अस्दिक़ा तो आ रहा है अफ़इला के पैटर्न पर, लेकिन ये अतिब्बा कुछ मैच नहीं हो रहा, इसमें तो शद आ रही है, यहाँ पर तो कहीं शद नहीं आ रही, तो आप कैसे इसको बता रहे हैं। अब समझ लीजिए, हमारे पास ये जो पैटर्न है ये है अफ़इलाउ, यही है ना। देखिए पहले अफ़इलाउ वाला पैटर्न है,
لیکن ہمارے پاس جو یہاں پر ورڈ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے بھائی؟ وہ آ رہا ہے اطباء. کیسے؟ یہ والا اطباء آ رہا ہے. تو کہیں میچ ہو رہا ہے بھائی؟ میچ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا میچ؟ کیونکہ یہاں پر تشدید جو ہمارے پیٹرن میں ہے نا وہ موجود ہے ہی نہیں. تو ہم کیسے یہ پیٹرن خود سے بنا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم یہ چیز کر رہے ہیں، یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے. اور یہ بڑا ہی آسان ہے. اگر آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں نا تو پچھلی کلاس میں جو ہم نے وزن پڑھے ہیں، اوزان پڑھے ہیں، اس کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. دیکھیں افعلاء والا ہمارے پاس پیٹرن ہے، اور یہ جو اطباء ہے یہ بھی اسی پیٹرن پہ آتا ہے، لیکن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کہیں گے بھائی کیسے آ رہا ہے؟ ہونا چاہیے تھا ایسے، اطباء ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اطباء آپ لکھ رہے ہیں. یہاں پر تا کے اوپر سکون ہے، یہاں پر تو آپ زیر لگا رہے ہیں. یہاں پر با کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں پر ایک ہی با ہے زبر والا اور شد کے ساتھ ہے. تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطباء افعلاء کے پیٹرن پہ ہے؟ اصل یہ ہونا چاہیے. تو رکو ذرا، صبر کرو، یہی چیز بتانے والا ہوں. اصل جو ہمارے پاس ہے نا وہ یہی ہے. کیا ہے؟ وہ یہی ہے. لیکن قاری صاحب سوال ہے، اگر اس پیٹرن پہ ہے تو ہم ہر جگہ اطباء کیوں دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، عربی تحریر کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ نے اگر پڑھا ہوگا الحمدللہ، یہاں پر جو اس کے اندر ایک قاعدہ ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے مضاعف کا قاعدہ. کچھ یاد آیا؟ ہاں، مضاعف کا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد کرو مضاعف کا قاعدہ کیا ہوتا ہے. مضاعف کا قاعدہ ہوتا ہے اس میں ہم مدغم کرتے ہیں. مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں دو ایک جیسے اصلی حروف مسلسل آ جائیں اور انہیں ادغام کر کے ایک مشدد حرف کی صورت میں پڑھا جائے. یہ مضاعف ہے. یعنی دو بار آیا، دونوں کو مدغم کریں گے. اب اس کے اندر دو بار کیا آیا؟ ایک تو یہ با آیا، ایک تو یہ با آیا، یعنی اس کے اندر ہمارے پاس دو با آ گئے سیم. تو اب یہاں پر مضاعف کا قاعدہ ہوگا. تو جب مضاعف کا قاعدہ ہوگا تو کریں گے کیا؟ ہم نے ان کو مرج کرنا ہے. مرج جب ہم اس کو کریں گے نا تو کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ جو اطباء ہے، ان کو جب مرج کریں گے تو اس با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. یہ اٹھا کے زیر دے گا کس کو؟ پچھلے والے کو. تو یہ بنے گا ایسے. پہلے میں اس کو لکھ لیتا ہوں ایسے. یہ جو با کے نیچے زیر تھی نا، یہ جو با کے نیچے زیر تھی نا، یہ با اپنی زیر اٹھا کے کس کو دے گا؟ یہ اٹھا کے دے گا اس تا کو. تو اس کے نیچے زیر آ گئی. ٹھیک ہے. اب یہ با جو ہے نا یہ آپ کا سکون والا رہ گیا، اور آگے جو آپ کا با ہے یہ زبر والا ہے. اب ساکن اور یہ جو متحرک ہے یہ آپس میں مرج ہو جائیں گے. جب یہ دونوں با آپس میں مرج ہو جائیں گے، یہ ایک ہی با بنے گا، تو ہم ایک شد لگائیں گے کیونکہ ہم دونوں کو مرج کر رہے ہیں، اور اوپر ایک زبر لگا دیں گے. تو یہ بنے گا اطب، اور اوپر زبر آ گیا اطبا، اور آخر میں اپنا حمزہ واپس آ گیا. تو یہ بنے گا اطباء. کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا اطباء، لیکن دو با کو جمع کر دیا. اس پہلے والے با نے اپنی حرکت اس کو دے دی، تو یہ سکون سے متحرک بن گیا، زیر کے ساتھ مکسور بن گیا، تو اطباء بن گیا. تو اسی لیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں اطباء بھی افعلاء کے پیٹرن پہ ہے. حالانکہ یہاں پر میچ نہیں ہو رہا، لیکن وہ مضاف کا قاعدہ یوز کر کے پھر آپ کا یہ بن رہا ہے. لیکن اصل جو اس کی اوریجن جو اس کا ہے وہ افعلاء کے وزن سے ہی ہے. کلیئر؟ بہت اچھا. ہذا غنی ہؤلاء اغنیاء، ہذا صدیق ہؤلاء اصدقاء، ہذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. اب بہت سارے ڈاکٹر کی اطباء، یہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر حضرات. ہؤلاء اطباء. کلیئر؟ بہت اچھا. اس کے بعد آئیے آگے. اس کے بعد ہے یہ والا فتیتن اخوتن. فتیتن اور اخوتن یہ دو ہے. یہ دو ہمارے آتے ہیں ایک وزن پہ، وہ ہے فعلتن کا وزن. اس کو لکھ لیجئے گا. کیا ہے؟ فعلتن. یہ فعلتن کا وزن ہے. فا کے نیچے زیر، عین کے اوپر سکون، لام کے اوپر زبر، اور تا کے اوپر گولتا، دو پیش. ٹھیک ہے. ہذا فتن. فتن کا معنی ہوتا ہے نوجوان، یوتھ، لڑکا. ہذا فتن، یہ ایک لڑکا ہے. ہؤلاء فتیتن. ہؤلاء فتیتن یعنی یہ لڑکے ہیں، یہ نوجوان ہے. ہؤلاء فتیتن جو ہے نا یہ آپ کا جمع ہے. تو اسی لیے آپ نے سبق میں کیا دیکھا؟ ہؤلاء الفتیۃ. حالانکہ فتیۃ دو پیش کے ساتھ تھا، لیکن الف لام جب آ گیا نا، اشارہ مشار الیہ بن گیا نا، تو الف لام اس کے اوپر آ گئی اور تنوین ہٹ گئی.
تو الف لام آ کر ایک پیش رہ گیا. تو ہاؤلائی فتیتو سیم یہاں پر ہوگا ہاؤلائی فتیتن, یہ لڑکے ہیں, دیز آر بوائز, دیز آر یوتھس. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہاذا اخن, یہ ایک بھائی ہے, دس از اے بردر. اب ہاؤلائی اخوتن, یہ بھائی ہیں, دیز آر بردرس. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آئیے آگے اور ایک وزن آ رہا ہے, جیسے یہ جو ہے جدودن, ہاں بس یہی ایک آ رہا ہے. جدودن جو ہے نا, اس کا ایک وزن یہاں پر آ رہا ہے, وہ ہے آپ کا فعلن. کیا ہے, اس کو لکھ لیجیے گا, فعلن. فعلن کے وزن پر آپ کا آ رہا ہے جدودن. جدید کی جمع ہے جدودن. اسی سے اگر ہم کہیں گے ھذا کتابن, یہ ایک کتاب ہے, اب مجھے کہنا ہو یہ بہت ساری کتابیں ہیں, تو یہ کے لیے ہمارے پاس ہاؤلائی آ گیا, وہ آپ نے شروع میں ہی دیکھ لیا. لیکن کتاب کی جمع کیا آئے گی, اگر دو کتابیں ہیں تو کتابان یا کتابین. ٹھیک ہے. لیکن جمع ہم نے کہنا ہو بہت ساری کتابیں, 3 سے زیادہ کتابیں ہیں, تو کیا کہیں گے, کاتبون, لکھنے والے. نہیں, فعلن کے وزن پہ کتاب کو ڈالیے, کتابن ایک کتاب, کتبن بہت ساری کتابیں. اسی سے رسولن ایک رسول, محمد الرسول اللہ, رسول ایک رسول. لیکن جمع کیا آئے گی, رسول کی جمع اس وزن پہ فعلن کے وزن, فعلن رسولن بہت سارے رسول. ٹھیک ہے. طریقن راستے کو کہتے ہیں, طرقن بہت سارے راستے. تو ھذا جدیدن یہ نیا ہے, ہاؤلائی جدودن یہ نئے ہیں. تو یہی یہاں پر آپ نے دیکھا تھا, ہم طلابن جدودن, وہ طالب علم جدودن نئے ہیں. آگی بات برابر. تو میں نے جو متن پہلے پڑھایا نا, تو وہ تمرین کے اندر حل ہو گیا. تو جدودن یہاں پر فعلن کے وزن پہ آ رہا ہے. تو مین آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کا وزن ہے جو آپ کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد آئیے آگے. اس کے بعد یہاں پر جو باقی دیے گئے ہیں ان میں جمع مکسر نہیں ہے, جمع سالم ہے. کیسے, کیونکہ دیکھیے مدرسن میں دیکھیے میم دال را اور سین, شروع میں دیکھیے میم دال را سین برقرار رہا, آخر میں واو اور نون لگا دیا. فلاحن فا لام الف اور یہاں پر دیکھیے فا لام الف اور ہا. ٹھیک ہے. تو آ گیا مہندسن, میم ہا نون دال سین, میم ہا نون دال سین برقرار رہا, تو یہاں پر آخر میں واو اور نون لگا دیا. تو یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں, جمع مذکر سالم ہے. تو یہ بن گیا ھذا مدرسن, یہ ایک استاذ ہے, ہاؤلائی مدرسون یہ بہت سارے استاذ ہیں. ھذا مہندسن یہ ایک انجینئر ہے, ہاؤلائی مہندسون یہ تمام کیا ہے, انجینئر ہے. ھذا فلاحن یہ ایک کسان ہے, ہاؤلائی فلاحون یہ سارے کسان ہے. ھذا مجتہدن یہ ایک محنتی ہے, ہاؤلائی مجتہدون یہ تمام محنتی ہیں, دے آر ہارڈ ورکنگ. ھذا مسلمن یہ ایک مسلمان ہے, ہاؤلائی مسلمون یہ تمام مسلمان ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ بنائیں گے, بڑا ہی آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, بس آپ نے وزن کو یاد رکھنا ہے. اب میں وہ اوزان آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, اگر ان اوزان کو آپ ایک باری دیکھ لیں, یاد کر لیں, تو انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ آنے والے ٹاپکس میں بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. اور یہ جو تمرین ہے اس کو انشاءاللہ آپ کر لیجئے گا, یہ تمرین بڑی ہی آسان ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری تمرین نمبر 2 ہے اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں کمپلیٹ کریں گے, کیونکہ کلاس لمبی ہو چکی ہے. تو ابھی فی الحال اس کو رہنے دیجئے. تو چلے بھائی, ہم پہلے یہاں پر وہ اوزان لکھ لیتے ہیں. تمام اوزان آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا. سب سے پہلا افعال, یہ ایک وزن ہے, اس کو یاد کر لیجئے گا, افعال. اسی طریقے سے فعال, فعال ہمارا دوسرا وزن ہے. اس کے بعد فعول, فعول تیسرا وزن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فعال. ٹھیک ہے, تمام اوزان دوں گا انشاءاللہ. فعال. اس کے بعد ایک وزن ہمارے پاس آتا ہے فعلتن. کیا آتا ہے, فعلتن, فعلتن. اس کے بعد ہمارے پاس ایک آتا ہے افعلتن. کیا, افعلتن. میں بھی کبھی کبھی یہ اوزان بھول جاتا ہوں, لیکن اگر آپ بار بار ان کو رٹیں گے نا انشاءاللہ تو یاد ہو جائیں گے. تو اگر یہ یاد ہو گئے نا تو بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ آپ جمع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فعول, یہ بھی ایک وزن ہے. اسی طریقے سے ایک وزن ہم نے ابھی دیکھا فعلاء. ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا دیکھا, افعلاء, افعلاء.
ایک بار یہ یاد ہو گئے نا پھر آپ کو یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے جو ہے نا شہداء کا لفظ آ گیا نا, شہداء شہداء شہداء, خود میں بھائی وہ کس وزن پر ہے؟ فعلاء کے وزن پر ہے. کتبن 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 کس وزن پہ آیا؟ فعلن کے وزن پہ آیا. تو پھر یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیٹرن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پھر جو ورڈز آئیں گے نا خود بخود پتہ چلے گا کہ سالم ہے یا مکسر ہے. ٹھیک ہے. افعلاء, اسی طریقے سے ایک آتا ہے ہمارے پاس فواعل, فواعل, یہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یاد کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور وزن آتا ہے تھوڑا ٹف سا ہے, وہ ہے فعائل, لیکن وہ حمزہ کے ساتھ ہے ایسے, فعائل, وہاں پر جو ہے نا یہ حمزہ ہے, یہ یا نہیں ہے, فعائل. مفاعل ایک وزن آتا ہے, مفاعل, مفاعل ایک وزن ہے. اسی طریقے سے مفاعیل بھی ایک وزن آتا ہے, تو ہم وہ بھی لکھیں گے جیسے مفاعل, پھر ہمارے پاس ایک آتا ہے فعلا, فعلا کا بھی ایک وزن آتا ہے, فعلا, یہ ایک وزن ہے, اس طریقے سے اس کو لکھ لیجیے گا. ایک اور آتا ہے افاعل, کیا؟ افاعل, افاعل. ایک آتا ہے افاعیل, افاعیل, تمام کو لکھ لیجیے گا. پہلے ان کا اسکرین شاٹ اٹھا لیجیے, پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ پیج پر باقی آپ کو لکھوا لیتا ہوں. جلدی سے اسکرین شاٹ ہو گیا تمام کا تمام, اسکرین شاٹ لے کر رکھیں, بعد میں انشاءاللہ کاپی پر نوٹ کر لیجیے گا. افاعیل. ایک اور ہمارے پاس آتا ہے تفاعل, کیا آتا ہے بھائی؟ تفاعل, تفاعل. ٹھیک ہے. ایک اور آتا ہے تفاعیل, تفاعیل. ایک اور آتا ہے مفاعیل, 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 تفاعیل. ایک اور آتا ہے ہمارے پاس فعالل, فعالل, فعالل کا وزن آتا ہے. ایک آتا ہے فعالیل, فعالیل. اگر یہ آپ تمام اوزان ایک بار یاد کر لیتے ہیں نا انشاءاللہ, تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیونکہ اس میں کیا ہے نا کہ آپ کو جب الفاظ ملیں گے نا ان پیٹرن پہ, تو آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہوگا اور اس کو سمجھنا آسان ہوگا. اس طریقے سے ایک اور آتا ہے فعالا, یہ ایک وزن آتا ہے. ایک اور وزن میرے ذہن میں آ رہا تھا فعالن, ہاں فعالن کا, فعل نہیں, یہ ہے فعالن, اس میں شد ہے, فعالن. ایک اور آتا ہے فعالن, کیا آتا ہے؟ فعالن کا وزن آتا ہے, اس کو بھی لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور ایک آتا ہے فعالیو, کیا آتا ہے؟ فعالیو. یہ تمام اوزان میں نے آپ کو آج لکھوا لی ہے. اگر آپ ان اوزان کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ, التمرین الثانی جو ہے نا اس کو انشاءاللہ چھوڑ دیجئے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے, کیونکہ آج آپ کے لیے ایک ہوم ٹاسک ہے. ایک تو یہ تمرین جو ہے التمرین الاول, اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, ایگزامپل دی گئی ہے, ہاؤلائی لگانا ہے اور آگے آپ نے یہ الفاظ کو لکھنا ہے ایز اٹ از اور اوزان کو یاد کرنا ہے. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. تو یہ تمام کے تمام اوزان میں نے آپ کو لکھوائے نا, ہماری کتاب میں یہ تمام کے تمام اوزان آپ کو نہیں ملیں گے, لیکن میں نے جنرک آپ کو آج یہاں پر یہ چیزیں لکھوائیں تاکہ آپ اوزان کو یاد کر سکیں, آگے پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو سکے. تو یہ اوزان ہے افعال, فعال, فعول, فعال, فعلۃ, افعلۃ, فعل, فعلاء, افعلاء, فواعل, فعائل, مفاعل, فعلاء, افاعل, افاعیل. اس کے بعد تفاعل, تفاعیل, مفاعیل, فعالل, فعالیل, فعالا, فعل, فعل, فعال, فعالی. یہ تمام اوزان ایک بار آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے, ان کو لکھ لیجئے, تو انشاءاللہ مزید انشاءاللہ ہم بات اگلے آنے والے اسباق میں کریں گے. یہ تمام کے تمام اوزان ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے, پھر قرآن میں بھی انشاءاللہ استعمال کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.